اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے؟ یسوع نے کیا کہا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینائی ہو گئے اور ان کے پیچھے بولی۔ خدا کا پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ یسوع نے کیا کہا کہ کیا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے کو؟ ہم میڈیکلی طور پر اگر 10 بجے سوئیں تو صبح 3 بجے آپ کی آنکھ کھلے گی۔ 3 بجے آپ کی آنکھ کھلے گی، لیکن وہ میڈیکل طور پر نہیں کھلے گی، وہ آسمان کے خدا کی طرف سے کھلے گی۔ چاہے آپ 4 بجے بھی سوئیں، 4 بجے نہیں، 11 بجے بھی سوئے، 12 بجے بھی سوئے، 1 بجے بھی سوئیں گے نا، ایک شخص کی آنکھ 3 بجے ضرور کھلتی ہے، چاہے وہ بیڈ سے نیچے نہ بھی آئے، لیکن آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ وہ کیوں کھلتی ہے؟ سیٹ چینج کی کر رہا ہے، چل میرا پتر ذرا سیٹ چینج کر، کیونکہ تو تھک گیا ہے۔ لیکن وہ ترتیب جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ پکارا جاتا ہے کہ بول میں تیرے لیے کیا کروں۔ خدا خاموشی میں بیٹا بات کیا جائے، خدا خاموشی میں بات کرتا ہے، رات کے عالم میں بات کرتا ہے۔ کن سے بات کرتا ہے؟ اپنے لوگوں سے۔ آپ اکثر آزما کر دیکھیں، آج سے جب آپ رات کو سوئیں گے 3 بجے، 3:30 بجے، 2:45 بجے آپ کی آنکھ کھلے گی، تو اس وقت وہ بیٹھا اوپر کہتا ہے کہ بول میں تیرے لیے کیا کروں، کیونکہ آنکھ کھلی ہے۔ کس نے کھولی ہے؟ خدا نے کھولی۔ یہ ایک ایسا الارم ہے، ایسا ٹائم ہے، چاہے آپ اس ٹائم کو اگنور کر دیں، آپ ایک سائڈ پر ہو کر دوسری سائڈ دوسرے کی غذائی کھینچ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے صبح کا خدا کی حضوری میں پکارنا، وہ اندھے پن کو بھی دور کر دیتا ہے۔ روحانی طور پر ہمیں اس وقت کو جگانا چاہتا ہے۔ اگر آج ہم روحانی طور پر جاگ نہیں رہے تو ایک وقت ہے جس میں ہم روحانی طور پر جاگ سکتے ہیں، وہ ہے صبح کا ٹائم، 3 بجے کا ٹائم، 4 بجے کا ٹائم، 2 بجے کا ٹائم۔ جب آپ رات کے عالم میں جاگتے ہیں تو اپنی نیند کو ٹھوکر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے رد کر دیتے ہیں، تو یسوع نام کو ترجیح دے کر اس میں جھک جاتے ہیں، تو ہم روحانی طور پر جاگ جاتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ ہے کہ خدا یسوع مسیح یروشلم سے نکل رہے ہیں، تو بھیڑ ایک بہت سارے لوگ جب یسوع منادی کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، یہاں تو ہمیں اکٹھا کرنے والے، ادھر آؤ بھائی جی ویسے میٹنگ ہے، ایڈر صاحب صبح صبح اٹھتے ہیں، کرو کری پانچیاں اتوار یا چرچ آنا ہے، لیکن کئی روحانی طور پر بھی سوئے میں اور جسمانی طور پر بھی سوئے میں، لیکن یسوع آج بھی وہی ہے جیسا پہلا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ بے شک وہ یہاں سے گئے اس کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن وجود اس کی روح ہمیشہ اپنے ایمانداروں کے درمیان رہتی ہے۔ ہاللیلویہ! ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمیشہ اس کی روح، اس کی حضوری ایمانداروں کی جماعت میں ہوتی ہے، جہاں دو یا یہ تو بہت ساری جماعت
जहां 2 या 3 बहुत सारी जमात हो जाती, वो भावे कल्ला भी बैठा है ना बंदा, उत्थे भी वो सुनना। कहना कि उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर। और यहाँ एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे बोली, तो 2 शख्स, अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़े इसमें 2 शख्स का जिक्र है, मरकस की इंजील में पढ़े वहां भी 2 शख्स का जिक्र है, लूका की इंजील पढ़े वहां इसका जिक्र नहीं है, हमें इस सारे वाकया का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन 5 बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है। यूहन्ना की इंजील में हमें एक अंधे का जिक्र मिलता है, वो है जन्म का अंधा। लेकिन यहाँ 2 शख्स जो राह के किनारे खड़े हैं, वो क्या मांग रहे हैं? पैसा तेरा तो जमीन ते मांग रहे हैं कि ना करो इंसाना हो। राह के किनारे भीख मांग रहे हैं, जो आज भी हम भीख ही मांगते हैं। चाहे मेहनत मशक्कत करिए, पैसे कैसे लेने लेने, अगर किसी को काम मिले तो फिर भी गुस्सा। हम मांग रहे हैं, जमीन पर मांग ही रहे, मंगना से आए हैं। साडा काम की है, पादरियां का काम की है, मंगना। मांगो तो तुम्हें ढूंढो, खटखटाओगे, असी मांगने हैं ये देखो यीशु को। फिर उन्होंने की किया, ना उन्होंने पैसा मंगया, ना उन्होंने कुछ मांगा। ऐ इब्ने दाऊद हम पर क्या मांगा? असी की मांगने हैं पैसे, पैसा पैसा पैसा, रहम नहीं मांगते ऐसे। एक औरत का जिक्र है, उसकी एक बेटी है, कलाम में लिखा है, उसकी एक बेटी है, उसको बुरी रूह उससे तंग कर रही है, और वो यीशु के पास आई है, ऐ तू मुझ पर एक बुरी रूह मेरी बेटी को एहसास। उसने क्या मांगा? रहम मांगा। उसको पता था कि ये जिस शख्स के पास मैं आ गया हूं या आ गई हूं या जिसको पुकार रहे हैं हम, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। रहम मांगो। और जब हम रहम मांगते हैं और पलूस कहता है तेरा फजल ही मेरे लिए, हालेलुया, हालेलुया, उसका फजल मांगे, उसका रहम मांगे, वो कहता है तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। एक शख्स ने एक और चीज को मांगा। कौन सा बादशाह था? सुलेमान बादशाह। उन्होंने की मांगा हिकमत। ला मैंने हिकमत दे, हिकमत सब कुछ इसमें, हिकमत मांगी, मैंने हिकमत दे कि मैं दनाई से जमीन पर चलूं। रहम भी ऐसा ही है, और जिस पर रहम हो जाता है तो उस पर सब कुछ हो जाता है। क्या इब्ने दाऊद तू हम पर, उन्हें फिर भी उन्हें पूछा, ठीक है तू रहम मांग रहे हैं, फिर भी एक बार ये पूछ लिया, ये पैसे मांगना बोल मैं तेरे लिए। वो कहता चल एक बार फिर इन्होंने संभाल लेने। यीशु हमें भी ये संभालता है, यीशु सामने संभालता है। जमीन की चीजों को हम मांगते हैं, गड्डी, बैलेंस, रुपया, पैसा, अच्छा मोबाइल, अच्छी चीजें। वो कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो फिर भी वो कहता है कि वेखिए इन्होंने देखिए रसी करते की नहीं, कहीं पैसे तो नहीं मेरे से मांग रहे, क्योंकि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। से कहते नहीं, थैली च पैसे साढ़े को है नहीं, तू साढ़े ते सिर्फ एक रहम कर। क्या कि साड़ा अंधापन असी अंधेपन को दूर हो जाए। यीशु कहता है छड़ दियो उन्होंने आंदे मेरे को, छड़ दियो उन्होंने
میرے کو آتے آج یسو کو جان کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ آپ کو اس کے پاس جانے کے لیے روکتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پر رحم ہو جائے. یہ صحیح ہے کہ غلط؟ بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے آپ چرچ جائیں. بہت سارے لوگ آپ کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. چل رہا ہے ایسا پڑھیں تو لیرا بس ایسا پڑھیں تو لیرا بس چل کار ہی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. یسو تو کہنا نہ ہوتے وہ پھر ان کار بنانے کی ضرورت سی ایکل بنانے کی ضرورت سی تے کار ہی ٹی وی لا کے دعا کر رہے ہیں. وہ بھی ٹی وی دے دعا بھی چل رہی ہوتی ہے. وہی ٹی وی دے گھنٹے بعد پروگرام بھی چلتے ہوتے ہیں. تو مسا کتنے رہا تھوڑی دیر کے لیے. ایمان میں یہ ہے کہ اگر دعا کرنی ہے تو اس کے گھر میں ہے رفاقت. اگر حقیقت بنی تو وہاں لکھا ہے کہ جب گانے والے بجانے والے جمع ہو گئے تو خدا کا ابر وہاں چھا گیا. تو خدا کا ابر کتنے چھاتا ہے؟ خدا نے کار دے وچ. وہ کہنا چھٹ پڑے انہوں نے روکو وہ چپ کر تو کی مانگنا پہ ہیں فضل مانگ رحم مانگی جا رہے. انہوں نے پتا سی کہ اگر انہوں نے رحم انہوں نے مل گیا تو انہوں نے سب کچھ مانگ لینا. اور انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے. تو اس نے کہا تو انہوں نے کہا تو یسو کو ترس آتا ہے. یسو کو ترس آتا ہے اس وقت جب لوگ اس سے رحم مانگتے ہیں. وہ کہتا ہے مصیبت میں سنے تیری کی سنے تیری دعا. کیا گیت ہے؟ مصیبت میں سنے تیری دعا. خوشی میں بھی سنے تیری دعا. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. اگر آج آپ چرچ آتے ہیں, میں گھر بھی میں کوئی انسان کہہ رہے ہیں میں کیا کم سے کم 3 مہینے ہو گئے میں وزٹ نہیں کیتا چرچ کے کلیسیا دے وچ. کیوں نہیں جانتے؟ میں کہنا میں دیکھنا چاہنا کہ انہوں نے یسو دے نال کتنی کو محبت ہے. پادری دے جان نال یا کہن دے نال کہ چرچ آؤ یہ ضروری نہیں. برکت وہ ہے کہ جڑا دل نہ لگے پلا پھر لگے کہ یسو نال کتنی محبت ہے. جڑا یسو نال محبت رکھتا ہے تے اور تے رحم آتے ہیں. اگر میں وزٹ نہیں کر رہا تو اس کی ریزن بھی یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت یسوع کے ساتھ ہو جائے, چرچ کے ساتھ ہو جائے. آپ لوگ بڑے خوبصورت ہو, آپ کا چرچ بڑا خوبصورت ہے. میں بھی پادری رحمت صاحب کے چرچ تو آیا کی جگہ کا نام ہے مورا مارے. صبح میں ادھر تھا, میں 9:30 بجے ان کے پاس تھا. چرچ دیکھیں چھوٹے سے گھر میں وہ عبادت کر رہے ہیں, لیکن میں نے شکر گزاری وہاں یہ کی کہ اس پورے علاقے میں نے وہ بھی چرچ دیکھا ہے, اپنا چرچ بھی دیکھا ہے, لیکن خوبصورتی اس چرچ میں ہے کیونکہ یہ چرچ آپ کی محبت سے تعمیر ہوا. ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر آپ کے روپے پیسے سے اور آپ کی محبت سے تعمیر ہوا. اور جو چیز محبت سے تعمیر کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ہوتی ہے. اور جب ایک بیٹی گھر پہ کوئی کھانڈی بنائے گی نا, اگر خوشی سے پکائے گی نا تو انہیں لذت ہی کچھ ہوتا ہے. کیوں بیٹا جی؟ اگر مجبوری کے تحت بنائے گی نا تو یہاں نمک تیز پا دے, یہاں مرچ تیز پا دے. لیکن یہاں خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ کی محنت, آپ کی محبت
اس جگہ پر نظر آ رہی ہے. ہاللیلویا. اس پر نظر آ رہی ہے. اور یہ فضل اسی میں قائم رہے گا, اسی طرح خوبصورتی قائم رہے گی کہ جب آپ کو لوگ اس گھر میں آنے کے لیے نہیں روکے. بہت ساری چیزیں ہیں جو برباد ہو رہی ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اے ابن داؤد تو ہم پر رحم کی ضرورت ہے. ایتھے بھی رحم کی ضرورت ہے. ایتھے تے دی شیطانہ تیرا زور چلنا کتے زور چلتا ہوگا. باہر نہیں اندر بھی چل جاتے ہیں. بڑی نہ اندر بھی چلے. وہ کہتے ہیں ایتھے دی شیطانہ تیرا زور اوتھے ہوتے شیطان دا چاہتا ہے جتھے رحم نہیں ہوتا. جتھے رحم ہوئے گا, جتھے یونٹی ہوئے گی, جتھے محبت دے بیچ بوئے جان گے, جتھے کلام دیاں گلاں ہونگیاں, اوتھے ہی محبت دے, فضل دے اور شمع دیاں چراغ جلدے رہیں گے. بے وقوف نہیں ہوانگے. میری میں نے پچھلے مہینے سے میں نے ایک روٹین چینجنگ لائی ہے. چینج ساری گلاں چینج کرو. کتے نہ کتے تے بیچ بویا جائے, کتے نہ کتے تے فصل تیار ہوئے گی. چھوٹے لوگاں خدا بڑا کرتا ہے. بڑے لوگاں کا تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے, چھوٹے لوگاں کا ٹائم بڑا کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ لوگوں نے اسے ڈانٹا اور انہیں منع کیا آگے نہ جاؤ, آگے بڑھنا برکت ہے. اور جب ان کو اجازت مل گئی تو وہ آگے آئے, اور جب وہ آگے آئے تو کیا ہوا, فضل ان پر ٹھہر گیا. تو نے کہا دادا کی مانتے ہو کہ ساڑیاں اکھاں کھول دے پاس. انہوں نے اکھاں کھولیاں, کھل بھی گئیاں. خدا نے چل کھل جا کھل گئی. اور جب ان کی آنکھیں کھل گئی تو انہوں نے کیا کیا, آگے کیا لکھا ہے اینڈ میں, اور اس کے پیچھے ہو لیے. نہیں کہ اکھاں کھل گئی ادھکار چلے گئے. نہیں کہ اکھاں مل گئی, فضل ہو گیا ہے, رحم ہو گیا ہے, برکت مل گئی ہے. نہیں کہ ہون کار میں جا کے بیٹھ گئے. فضل آپ پر اس وقت ہی ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھوں کی بنائی اس وقت ہی شروع ہو جاتی ہے جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں, جب اس کی جماعت میں پورے ہو جاتے ہیں, جب اس کے گلہ میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ گلہ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے پھر کی کام ہے پھر وہ پیچھے چلنا ہے. لوکاں دیاں گلاں دے پیچھے نہیں چلنا, لوکاں دے پیچھے نہیں چلنا. کلام دا زبور ایک چکی لکھی ہے, مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی مجلس میں اور اللہ کی جماعت وچ نہیں بیٹھتا, بلکہ اس میں اس کی خوشنودی ہے, اور جو خدا کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رکھتا ہے. اور انہوں نے بھی وہی خدا کے کلام کو پورا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے ساتھ رہیں گے, اور جب ساتھ رہتا ہے تو وہ روحانی طور پر اندھا ہو سکتا ہے, تو روحانی طور پر بے وقوف ہو سکتا ہے, وہ عقل مندی رہے. اور جب عقل مند ہو جاتا ہے, 5 بے وقوفوں کی مانند نہیں بلکہ 5 عقل مندوں کی مانند, ایک جماعت کی مانند, ایک گھرانے کی صورت میں جب روح سے ماحول ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور جب پیچھے ہو جاتے ہیں تو برکتاں, ابھی کون سا گیت گایا تھا, میٹھا نام یہ حوالہ. اور جب مٹھاس اس کی شاہد کلام سے بھی زیادہ میٹھا کلام جب ہمارے درمیان میں ہوتا ہے تو ہم روحانی طور پر اندھا پن سے آزاد پاتے ہیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اندھے پن سے آزاد ہوں اور اس کے پیچھے بولے, اور اسے کہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بپتسمہ لیا ہے, اب تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور جب تیرا فضل
تیرا رحم ہم پر ٹھہر جائے گا تو بہت ساری قوتوں سے ہم آرام پائیں گے، بیماریوں سے، تنگی سے، ننگبن سے اور بہت سارے چیزوں سے ہم آزادی پائیں گے اس وقت جب ہم اس کے پیچھے مڑیں گے۔ اور رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں، کیا لکھا ہے قرآن کلام میں؟ اس کا رحم ان پر جو اس سے پشت در پشت، یعنی کہ ان پر رحم، ان پر فضل ان پر رہتا ہے، پشت در پشت نظر آ جاتا ہے۔ برکتیں آئی تیرے نام سے، اور جب برکتیں ہمارے درمیان میں ہوتی ہیں تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، جس طرح یہ دو شخصوں نے کوشش کی کہ اپنے اندھے پن کو دور کرنا، آج ہم زمین پر، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہمیں روحانی طور پر یسوع کو دیکھنا ہے۔ یسوع کو وہی دیکھے گا جو اندرونی طور پر، روحانی طور پر اپنے اندھے پن سے آزاد ہوگا۔ ایک شخص ہے جس کی کلام مقدس میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ شخص نئے عہد نامے کا رائٹر ہے، وہ ہے پالوس۔ اس کو بھی اندھے پن کی شکایت ہے، اور وہ اندھا پن کیسے تھا کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، مسیح لوگوں کو تنگ کرتا تھا، جہاں عبادت ہوتی وہ تھے پا لینا جا کے، وہ تھے انہوں نے گرفتار کرنا، قید کر دینا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے اس سے پکارا، یسوع نے اسے پکارا کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ آج ایسی بھی ستانے ہیں۔ اسے کہا کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو مجھے میرے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو انہیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تو انہیں پرستش نہیں کرنے دیتا، تو انہیں میرے پاس آنے کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کو کیا ہوا؟ وہ اندھا ہو گیا، انہوں ویکھنا ہی بند ہو گیا۔ اور لکھا ہے مال 9 بات میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں پر جیلی آ گئی، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر خدا نے اس سے کہا کہ ایک نبی کو میں تیرے حضور بھیج رہا ہوں، وہ ہاتھ رکھ کر وہ تجھ پر بات دعا کرے گا اور تو بینائی ہو جائے گا، تو اپنے اندھے پن سے آزاد ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب پالوس کو آنکھیں مل گئی تو کی ہویا سی؟ وہ کتھے گیا؟ وہ بھی یسوع نے کمان سے پیچھے خدا یسوع مسیح تو آسمان پر چلے گئے تھے، لیکن اس نے اسے فالو کیا۔ اسے کہا کہ اس نے مجھے چنا ہے، جو خدمت اس نے مجھے دی ہے میں اسے بڑی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کے پیچھے روں گا۔ تو آج کلام مقدس میں 14 خطوط اس کے نئے عہد میں نامہ میں لکھے گئے ہیں، جو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے کتاب حیات میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اندھے پن سے آزادی پائی، اور جو آنکھیں اس کو مل گئی تھی وہ روحانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو زمین پر کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور آزاد کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آج بھی خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان میں موجود ہے، وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور ان کے اندھے پن سے آزادی دینے آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ آج بھی یسوع یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم اس سے آئیں، اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے اندھے پن سے آزاد ہوں، اور خدا سے دعا مانگے کہ خداوند ہمیں زندگی، سلامتی اور برکت دے اور اپنا